اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے آئیں گے، نیک بندوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہے وہ دنیا میں آئیں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ کہیں گے کہ آؤ نماز کے لیے، نماز پڑھو۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، دلچسپ واقعہ یہ ہے۔ ایک بندہ، اب حاجی صاحب آئے ہیں، کوئی نماز کے لیے بول رہے تھے، ایک لڑکا انہیں ملا، کہہ رہے آؤ، حاجی صاحب نے کہا آؤ نماز پڑھ لے۔ اچھا کہ وہ بزرگ اتنے بڑے ہیں، چھوٹا سا بچہ آگے سے جواب کیا دے رہا ہے، تم نے تو شاید پڑھی نہ ہوگی تو ہمیں نماز کا بول رہے ہو۔ استغفر اللہ۔ بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے، بزرگوں کو عزت کرنی چاہیے۔ پرانے ٹائپ کے بزرگ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے نیک بندوں کا احترام نہیں کرے گا نا تو اس کو میں عذاب دوں گا اللہ کا۔ تو آج فرما رہے تھے کہ ساری کی ساری خوشی جو ہے نا اللہ کے اسلام میں ہے، 5 وقت کے نماز میں ہے۔ جو سکون اللہ کی یاد میں، اللہ کی نماز میں، قرآن مجید پڑھنے میں، حدیثیں پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں ہے نا، ایسی کوئی خوبی انسان کے اندر نہیں ہے جو نماز کے اندر ہے۔ تو نماز جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، نماز میں ہی ساری خوشیاں وغیرہ ہیں۔ اس طرح ہی رنگ برنگی دنیا، رنگ برنگا دین ہے، اور نبی پاک کی امت بھی رنگ برنگی ہے، کوئی کس چہرے کا، کوئی کس چہرے کا، کوئی فلانے چہرے کا۔ بس یہی ہے کہ کھانے پینے سے باہر ہیں، اپنا کماتے رہیں، اپنا کھاتے رہیں، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ آج قانون کے بارے میں حوالے میں بات کریں گے کہ اس جہاں میں کوئی کسی کا نہیں ہے، نہ ماں بیٹے کی بنے گی، نہ بیٹی کی بنے گی۔ ہماری نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے، نہ افرا تفری ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت برپا ہو جائے گی، مائیں بیٹوں کو ماریں گی، بیٹے ماؤں کو ماریں گے۔ تو سب سے بڑی قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر انسان یہ بولے گا نا کہ میں حضور پاک ہوں، یعنی کہ میں نبی پاک ہوں، لیکن ہوگا انسان ہی جو ہر انسان کہے گا نا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو ہمارے نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹائم جو ہے نا قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے سے چڑھنا، یہ انسان نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایک بندہ کے پاس ایک خدا کی طرف سے اس کو چیز مل گئی ہے، یار مجھے نہیں ملی، یار میں بڑا بے چین ہو گیا یار۔ عزت دینا، جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا پیڑ کے اندر لکھ دیتا ہے کہ اس نے جا کے دنیا کے اندر یہ کام کرنا ہے اور یہی کرے گا، اور اس کے لیکھ میں یہی لکھا ہے۔ اور جس نے نعت خواں بننا ہوگا وہ اس کے پیٹ میں بھی فرشتے لکھ دیں گے کہ اس کو میں نے اتنا دینا ہے، یہ جا کے یہی کام کرے گا۔ تو بس پیٹ کے اندر جو لکھا گیا وہ لکھا گیا۔ دائیں طرف بائیں طرف فرشتے ہوتے ہیں، شیطان ادھر ہوتا ہے، فرشتے ادھر ہوتے ہیں، شیطان برا عمل کراتا ہے، فرشتے نیک عمل کراتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ کوئی اس ٹائم کوئی کسی کا نہیں بنتا، اس ٹائم نہ ماں بیٹے کی بنتی ہے، بیٹا باپ کا نہ بنتا ہے۔ یعنی کہ میرے کہنے کا لحاظ ہے ماں بنتی ہے بیٹے کا، بیٹا بھی ماں کا بنتا ہے، لیکن اب جو ہمارے نبی پاک فرما رہے ہیں نا، میں ان کے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا تھا، وہ اب پرانا دور گزر گیا کہ جب ماں جو ہے بیٹوں سے محبت کرتی تھی۔ یہ ہمارے نبی پاک کا قول پورا ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی پاک نے فرمایا تھا ہفڑی تفڑی کا عالم ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی کہے گا میں نبی پاک کو۔ اس ٹائم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل سے قیامت برپا ہو جائے گی،
تو اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا. قیامت کا بارے میں صرف اللہ کے نیک بندوں کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ. اس حوالے سے میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ رات کو ہڑتال کے بارے میں بتا رہے تھے, تو ہڑتال نہیں ہوئی. ہڑتال اس طرح ہی یعنی کہ کوئی بسیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں, ہڑتال کوئی نہیں ہو رہی, اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کل میں نے بولا تھا جن مسلمانوں معصوموں کا قتل ہوا تھا نا اس کے لیے ہڑتال کریں, تو انہوں نے ہڑتال نہیں کی. یہ بہت ہی گناہ گار بندے ہیں, اللہ کرے انہیں بادوا لگے. جس طرح کے مسلمانوں پہ ترس نہیں کھا رہے نا کہ فلانا بندے کا قتل ہو گیا, اب میں نے ہڑتال کرائی ہے جس کا جنوں کا قتل ہو گیا, کروں ہڑتال تو ہونی چاہیے نا. خدا نہ خواستہ کل میں ہمارے پہ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے, تو ہڑتال ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.